لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاہدین علی انفسہم بالکفر، نہیں ہے مشرکوں کے لیے، یعنی مشرکین کو یہ زیب نہیں دیتا۔ کیا زیب نہیں دیتا؟ مشرکین کو یہ بات نہیں سجتی، کیا؟ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یہ ان کے کرنے کا کام نہیں، اور وہ بھی اس حال میں کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ وہ اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ پر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ گویا شرک اور کفر کے ساتھ دینداری کے ظاہری سارے اعمال اور بڑے بڑے کام اللہ کے ہاں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے، مسجد حرام کی خدمت بھی کرتے تھے، حاجیوں کو ستو بھی پلاتے تھے، کھانے بھی کھلاتے تھے، اور بھی اپنے طور پر دینداری کے کئی مظاہر اختیار کیے ہوئے تھے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی خرابی کیا تھی کہ اس دینداری کے ساتھ انہوں نے ساتھ ساتھ شرک بھی اختیار کر رکھا تھا۔ مثلا طواف کرتے تھے، لیکن طواف کے ساتھ انہوں نے کچھ کافرانہ کام شروع کر رکھے تھے، ننگے طواف کرنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح لبیک پکارتے تھے، لیکن کس طرح کی؟ کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تو وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک لک الا شریکا، لبیک تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک، ہوا لک جو تیرے ہی لیے ہے، تملکہ تو اس کا مالک ہے، یعنی تجھ سے کمتر ہے، تو اس کا مالک ہے لیکن وہ تیرا شریک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ کی دیواریں بتوں سے بھری ہوئی تھیں، ان میں سے بعض کو وہ دیوی دیوتا مانتے تھے، اور ان کی تصویریں بھی بنا رکھی تھی انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی بنائے ہوئے تھے، اور بعض بتوں کے ہاتھوں میں انہوں نے فال گیری کے تیر تھما رکھے تھے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انہیں کوئی کام کرنا ہوتا تو یہ نذرانہ دیتے، قربانی کرتے، اور پھر ان تیروں سے فال لیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد اللہ کے گھر کو ان تمام چیزوں سے پاک کیا تھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ میں اور بہت سے ایسے غلط کام کرتے تھے جن کا دین سے کوئی تعلق نہ تھا۔ تو ان سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے کس سے تعبیر کیا؟ شرک اور کفر سے۔ شرک میں تو یہ بت پرستی وغیرہ کی باتیں، اور کفر میں ان کا خود ساختہ طریقے طواف کے اور عبادت کے، یہ سب چیزیں شامل تھیں۔ فرمایا کہ
ایسے لوگ جو شرک کرتے ہوں، کفر کرتے ہوں، وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے، اس کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثلاً آج کے دور میں بھی اگر آپ کسی کو مسجد کی خدمت پر مامور کریں اور وہ مسجد میں روشنی کا انتظام بھی کرے، صفائی کا بھی کرے، پانی کا بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بت بھی لا کے رکھ دے، تو کیا آپ ایسے شخص کو مسجد کی خدمت کرنے دیں گے؟ اور وہ کہے نہیں، میرا حق ہے اس مسجد پر، میں اس کی کمیٹی کا ممبر ہوں اور میں نے اس میں بہت سے کام کیے ہیں، بجلی لگوائی ہے، بل دیتا ہوں، پانی کا انتظام کیا ہے، صفیں میں نے بچھوائی ہیں، کیا میرا اتنا حق بھی نہیں کہ میں کچھ اپنی من پسند چیزیں جو ہیں وہ یہاں لا رکھوں یا چند بتوں کو یہاں لا سجاؤں؟ تو اس کو عقل نہیں مانتی، کیونکہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں اللہ کے شریک، آپ اپنے گھر میں کسی کو شریک کریں گے؟ ہم؟ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کسی خاتون سے پوچھیں۔ ہم؟ تو اگر ہم اپنے دنیا کے گھروں میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے، مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ لوگ خادمائیں رکھتے ہیں، پھر ان سے شادی وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، کبھی کسی نے اس چیز کو اپروو نہیں کیا، پسند نہیں کیا، خواہ وہ قانونی طور پر جائز ہی کیوں نہ ہو، لیکن کبھی بھی اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، یا گھر کی مالکہ اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی کسی قیمت پر بھی۔ تو جب ایک گھر کی مالکہ خادمہ گھر کو مالکہ نہیں بننے دینا چاہتی، تو اسی طرح اللہ تعالی جو مالک الملک ہیں، ان کو یہ بات کیسے پسند آ سکتی ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرا دیا جائے، یا کوئی شخص مسجد کی یا اس کے گھر کی آبادی کے نام پر بتوں کو لا رکھے وہاں، یا کسی بھی اور چیز کو اس کا شریک ٹھہرائے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجدیں آباد کیا کریں۔ یعمرو کا لفظ جو ہے عین میم رے سے ہے، امارا آبادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، عمارت کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور اس میں ظاہری آبادی بھی مراد ہے، تعمیر کا لفظ بھی اسی سے ہے، جیسے تعمیر کرنا، اسی طرح مسجد کی حفاظت، صفائی وغیرہ اور ضروریات کا انتظام کرنا، پھر اسی طرح مسجد میں عبادت کے لیے حاضر ہونا، یہ بھی اس کی آبادی ہے۔ عمرہ کو عمرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے حرم آباد رہتا ہے، اللہ کا گھر آباد رہتا ہے۔ اگر عمرہ نہ ہو تو سال میں صرف ایک مرتبہ زیادہ آبادی ہو، یا پھر لوکل لوگ نماز پڑھنے کے لیے رہ جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سال بھر وہ گھر اسی وجہ سے آباد رہتا ہے کہ اس میں معتمرین آتے رہتے ہیں، عمرہ کرنے والے، تو عمرہ آبادی کا ذریعہ ہے اس کی۔ تو یہ تمام چیزیں مسجد کی آباد کاری شمار ہوتی ہیں۔ کیا؟ مسجد کی تعمیر، اس کی ضروریات کا خیال، اور اس میں عبادت کے لیے حاضر ہونا۔ فرمایا کہ شرک کرنے والے یہ کام نہیں کیا کریں، اور اس حال میں کہ وہ کفر بھی کر رہے ہیں، ساتھ اللہ کی بات کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور شرک کی وجہ سے اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے۔ پھر وہ گھر کی مالکہ سے ہی مثال دوں گی کہ وہ کسی ایسی خادمہ کو جو ہر کام بہت اچھا کرنا جانتی ہو، بہت اچھی کوکنگ کر سکتی ہو، بہت اچھی صفائی کر سکتی ہو، بہت ہر چیز کا پورا خیال رکھ سکتی ہو، کیا وہ اسے اپنے گھر میں برداشت کرے گی؟ اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ میرے ہی حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والی ہے، تو شام سے پہلے اسے گھر سے باہر نکالے گی۔ اس کا کوئی عمل اور اس کے عمل میں کوئی بھی خوبی مالک کو گوارا نہیں ہو سکتی۔ تو بالکل اسی طرح شرک کرنے والوں کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔
خواہ وہ کتنے ہی خشوع و خضوع سے عبادت کرتے ہوں. ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا تیار کر رکھا ہے؟ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ایمان کے بغیر اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہیں، یا ایسے پھولوں کی طرح ہیں جن میں کوئی خوشبو نہیں. ایمان کے بغیر عمل کیسا ہے؟ جیسے ایک ہرا بھرا درخت ہے لیکن اس پہ کوئی پھل نہیں لگتا، یا پھول ہیں بہت خوبصورت لیکن ان میں کوئی خوشبو نہیں. ایک شخص بظاہر آپ کو بہت اچھے اخلاق کا نظر آ سکتا ہے، بہت خدمت خلق کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن شرک کی وجہ سے اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں. کیوں؟ اس کو کیوں فائدہ نہیں؟ جس کا اصل حق ہے کہ اس کے لیے سب کچھ کیا جائے، اس کو تو مانا ہی نہیں جا رہا، اس کو تو اس کا حق نہیں دیا جا رہا. تو جب خالق کے حق کو ہی مارا جا رہا ہے تو باقی کسی کا حق دے کر وہ کون سا کمال کر رہا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ کی تو کوئی بات نہ مانے، ان کو ماں باپ ماننے کو ہی تیار نہ ہو، اور باقی ساری دنیا کے ساتھ بہت اچھا ہو. یا پھر اس طرح کہ جیسے ایک شخص کو آپ ملازم رکھیں، تنخواہ دیں، کھانا پینا دیں، اس کی سب ضروریات آپ پوری کریں، لیکن دن بھر کام وہ ہمسایوں کا جا کے کرے. تو بالکل اسی طرح جو لوگ کفر کے ساتھ یا شرک کے ساتھ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو کچھ پسند نہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے لیے کیا نہیں تو اللہ ان کو جزا کیوں دے؟ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، ان کے اعمال تو بے قیمت ہیں، وہ تو آگ میں ہی جانے کے لائق ہیں. اصل میں اس آیت سے میں ان ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گئی. اور وہ کیا ہے کہ عموماً لوگ ایسی ہی مثالیں دیتے رہتے ہیں، فلاں شخص کا اخلاق اتنا اچھا ہے، اس کا کام اتنا اچھا ہے، سب کچھ ہے، بس ایک چیز نہیں، اور ایمان. تو جس نے اس کو یہ ہاتھ پاؤں دیے، جس نے اس کو عقل دی، جس نے اس کو یہ ساری نعمتیں دی، اگر وہ اسی کو نہیں مانتا تو اس کے پاس تو پھر اس کے لیے جزا نہیں ہے، وہ ان ساری اچھائیوں کی جزا دنیا میں ہی پالے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی جزا بچ گئی تو موت کے وقت اس کی جان کنی آسان کر دی جائے گی، اور وہ اپنے سارے اعمال کا صلہ دنیا میں ہی لے کر آخرت میں خالی ہاتھ جائے گا، کیونکہ اس کے سارے اعمال دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے تھے. جس کے پاس وہ واپس جا رہا ہے اس کے لیے تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں. پھر فرمایا انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو تو آباد کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو مانے، روز آخر کو مانے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. تو امید ہے کہ یہی لوگ سیدھے رستے پہ چلنے والے ہوں گے، یہی ہدایت یافتہ ہے. یہاں پر لفظ مساجد اللہ استعمال ہوا ہے. اس سے مراد حرم پاک بھی ہے اور باقی مساجد بھی ہو سکتی ہیں. عربوں کے ہاں جمع بول کر بسا اوقات مفرد بھی مراد لیا جاتا ہے. پھر اسی طرح مساجد میں اللہ کی مسجد یعنی مسجد حرام کے علاوہ باقی بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو اب عام حکم ہے سب کے لیے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں
جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اب شرط عائد کر دی گئی. ان شرائط میں صرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں بلکہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی شرط عائد کی گئی. اب پچھلی کئی آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ایمان کے ساتھ عمل صالح کی تفصیل بھی تھوڑی سی بیان ہوتی. اسے دین کی بنیادوں میں سے قرار دیا جا رہا ہے. اور ایک اور چیز جو قلبی حالت سے متعلق ہے اور وہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا. اب یہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے خوف کے جذبات ہی سب ختم ہو چکے ہوں؟ وہ نہ کسی سانپ سے ڈرتا ہو، نہ بلی سے ڈرتا ہو، نہ کاکروچ سے ڈرتا ہو، نہ چھپکلی سے ڈرتا ہو. یہ مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں ہے. یہ تو طبعی خوف ہے. کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہے، کوئی جنوں سے ڈرتا ہے، کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو ان میں سے کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، جو عصا انہوں نے پھینکا تھا اور وہ سانپ بن گیا تھا. یہ ڈرنا مراد نہیں ہے. یہاں ڈر سے مراد غیر اللہ کا خوف ہے. اور شرک کی نفی کے لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے. اور غیر اللہ کا خوف کس معنی میں؟ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ کے سوا غیبی طریقے سے کوئی اور بھی نعوذ باللہ شریک ہیں جو انسان کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان بھی دے سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہ ہدایت یافتہ میں سے ہوں گے. یہ کیوں کہا گیا ہے عَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ؟ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو ایمان لا چکے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. پھر کہا جا رہا ہے عَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. کیوں؟ کیا یقینی بات نہیں؟ ایمان کی اصل حقیقت تو ہر ایک کی اللہ ہی کو پتا ہے، اور سب کی عبادات کا حال بھی اللہ کو معلوم ہے. دین صرف ظاہر داری کا نام نہیں ہے. اور کوئی بھی شخص اللہ کی مسجد کو آباد کر کے، یعنی ہم اس کو اعلیٰ درجے پر لیتے ہیں نا نیکی کے، جو شخص مسجد آباد کرے یا مسجد بنائے، کیونکہ اس کی بشارت بھی بہت ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر بہت رکھا ہے. لیکن اتنا بڑا کام کر کے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کر کے بھی کوئی شخص کسی تکبر میں مبتلا نہ ہو، یا کبھی بھی اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھے، یا کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں اور میں تو بالکل ہدایت پر ہوں. یہ سارے کام کرنے والے بھی عَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. اصل چیز تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. تو ہم سب کو کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کی اگر توفیق ہو اور موقع ملے تو ساتھ اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ قبولیت بھی ہو جائے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. تو وہاں متقین کی چند صفات بتائی گئی تھی جو ہدایت یافتہ ہونے کی علامت تھی. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہاں پر ہدایت یافتہ لوگوں کی کچھ اور شرائط کا ذکر ہے، اور اس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ بھی ہے اور صرف اللہ کے خوف کی بات بھی ہے. جو ہمارے ہاں عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے؟ غیر اللہ کے خوف میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ مثلا بعض اوقات کسی کی بد دعا سے ڈرنا، حالانکہ آپ کا قصور کچھ بھی نہ ہو. بعض اوقات حکومت کو یا اپنے سے بڑوں کو اپنی دنیاوی ترقی کا ذریعہ سمجھنا اور پھر انہی کی مرضی کے سب کام کرنا، خواہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیوں نہ ہو اس میں. یعنی ہر ایسی چیز کا ڈر جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے روک دے، یہ مراد ہے اس سے. دیکھیں کہ ڈر دو طرح کا نا، ایک مثلا چور کا ڈر ہے، یا ڈاکو کا ڈر ہے، یا ایک قاتل کا ڈر ہے آپ کو، یہ کسی غنڈے بدماش کا ڈر ہے. یہ ڈر کون سا ہے؟ طبعی اور فطری ڈر ہے. کہ ایک ظالم شخص ہے، اس سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے کہ اس کو کسی کے بارے میں کچھ حیا نہیں، یہ تو نقصان دے گا.
اچھا، اب یہ ڈر جو ہے، چور کا ڈر یا ڈاکو کا ڈر جو ہے، یہ آپ کو اللہ کی عبادت سے نہیں روکتا کہ روکتا ہے، بلکہ اس سے تو آپ اللہ کی طرف اور زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ ڈر مذموم نہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا ڈر آپ کو اللہ کی اطاعت سے روک دیتا ہے، وہ یہاں مراد ہے۔ مثلا لوگوں کے ڈر سے حجاب نہیں کرنا کہ اگر میں نے کر لیا تو پھر میری مثلا یہ کہ نوکری چلی جائے گی یا اور کوئی نقصان مجھے ہو جائے گا۔ شگون اور بدشگونی اس میں آتی، معاشرے کے ڈر سے شرکیہ کام کرنا یا بدعات میں انوالو ہونا کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا۔ اچھا، اسی طرح کسی انسان سے یہ سمجھنا کہ یہ مجھ کو اولاد دے سکتا ہے، کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو، یا یہ کہ شرک کے کسی ایسے کام میں مبتلا ہونا جس سے انسان کسی نقصان سے بچنا چاہے۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم 11ویں نہیں دیں گے تو بھینس مر سکتی ہے، یا غلط قسم کی جو منتیں مان لیتے ہیں، اگر ان کو روکا جائے کہ اس میں شرک ہے اور یہ نہ کریں تو اس پر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نے نہ کیا تو ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں غیر اللہ کے خوف میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر مسجدوں کی آبادی کا ذکر ہے، اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ مسجد میں عبادت کی غرض سے آنا اس کی آباد کاری ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ ویسا ہی گھر اس کے لیے بہشت میں بنائے گا۔ یعنی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کے مقابلے پر نہیں کہ فلاں مسلک کی بن گئی تو ہمارے مسلک کی بھی یہاں بن جائے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو، یعنی اسے آتے جاتے دیکھو، تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو گویا مسجد کو آباد کرنا ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 عادل بادشاہ، نمبر 2 وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے اللہ کی عبادت میں رہا، نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، نمبر 4 وہ 2 لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی پھر اس پر قائم رہے اور اسی پہ جدا ہوئے، نمبر 5 وہ شخص جسے کسی حسب اور جمال والی عورت نے برائی کے لیے بلایا مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 وہ شخص جس نے دائیں ہاتھ سے چھپا کے صدقہ دیا کہ بائیں کو خبر تک نہ ہوئی، اور نمبر 7 وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اسی طرح مسجد میں جا کر اللہ کا ذکر کرنا جو ہے وہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں شور ہنگامے کی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت کے باغات پر تمہارا گزر ہو تو پھل کھایا کرو۔ عرض کیا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا مساجد جنت کے باغات ہیں، وہاں کے پھل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ ذکر سے یہ مراد نہیں کہ انسان زور زور سے بلند آواز سے مسجد میں کچھ پڑھے، اس سے کیا ہوتا ہے دوسروں کی عبادت میں خلل آتا ہے۔ شعیب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک شخص نے مجھ پہ کنکر پھینکا، میں دیکھتا ہوں کہ عمر بن خطاب ہے، مجھ سے کہنے لگے جاؤ ان 2 آدمیوں کو بلا لاؤ۔ میں بلا لایا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟
کہنے لگے طائف سے. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں خوب سزا دیتا. تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو. یعنی مسجد میں آوازیں بلند کرنا خواہ وہ کسی بھی غرض سے ہو درست نہیں، کیونکہ وہاں یا تو کوئی شخص عبادت کر رہا ہوگا یا کچھ پڑھ رہا ہوگا یا کوئی ذکر کر رہا ہوگا. اب اگر ایک شخص بلند آواز سے شروع کر دے تو باقی سب تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. سب کی نماز میں خلل ہوگا، سب کے ذکر میں خلل ہوگا. تو اس لیے مسجد کی آبادی سے مراد وہاں پر شور ہنگامہ اور ہجوم کرنا نہیں، بلکہ اس کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے. فرشتے کہتے رہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پہ رحم فرما. یعنی ایک شخص نماز اس نے پڑھ لی اور نماز کے بعد پھر مزید بیٹھ کے بھی ذکر کرتا ہے تو اس شخص کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں بخشش اور رحمت کی. آپ اپنے گھر کے کسی حصے کو مسجد بنا لیجئے، اگر وسعت ہو، گنجائش ہو. کینیا میں نے عام طور پر گھروں میں دیکھا، کیونکہ وہاں پر ظاہر مسلمان ملک نہیں، مسجدیں بھی اکا دکا ہیں، دور دور ہیں. وہاں مسجدوں میں خیر عورتوں کی جگہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جانا مشکل ہوتا ہے. تو وہاں پر انہوں نے گھر کا ایک چھوٹا کمرہ جو ہے اس کو مسجد بنا رکھا ہے. اور مجھے پہلی دفعہ یہ تجربہ ہوا کہ باقی گھر کی نسبت اس چھوٹے کمرے میں نماز پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور تھا، کیونکہ اس میں صرف جائے نماز رکھی ہوئی ہے، تسبیح رکھی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے اور قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں اور سائز چھوٹا ہے اور گھر کے بیچ میں ایسی جگہ پر ہے جہاں اتنی ڈسٹریکشن نہیں ہے ادھر ادھر کی. تو نماز کی جو یکسوئی اور خشوع تھا اس میں بہت فرق پڑا. تو اسی طرح اگر آپ بھی گھر کا کوئی حصہ، کوئی کارنر، کوئی جگہ جس میں آنا جانا اور لوگوں کا کم ہو یا وہ مین لابی سے ہٹ کر ہو یا آگے کا کمرہ ہو، تو ایسی کسی جگہ کو آپ مخصوص کر سکتے ہیں جس میں جائے نماز بچھی رہے. کئی لوگ اٹھا دیتے ہیں کہ شیطان نماز پڑھتا ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ضرور کونا موڑتے ہیں. یہ معلوم نہیں کہاں سے پتہ چلا. اگر کہیں مسجد میں جانے کی عورتوں کو اجازت بھی ہے جیسے اللہ کے گھر میں حرم پاک میں، تو چونکہ خطبہ عربی میں ہوتا ہے تو بہت دفعہ دیکھا گیا کہ لوگ اس وقت بھی خاموش نہیں بیٹھتے، حالانکہ اس وقت کسی کو کہنا کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی ایک لغو بات میں شامل ہے. تو مسجد کی آبادی میں اس کی صفائی، پاکیزگی اور احترام بھی بہت ضروری ہے. خرید و فروخت اور جو کچھ خریدا ہو اس پہ تبصرے اور مشورے. اور شاہ فیصل مسجد جو ہے اسلام آباد میں وہ بالکل ایک پکنک پوائنٹ ہے. اس میں نماز کی جگہ تو بمشکل ہی آباد ہوتی ہے. نیولی میرڈ کپل بہت جاتے ہیں مسجد کو آباد کرنے. کسی نے لکھا ہے کہ آج یورپ وغیرہ میں چرچز بکنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ان میں کوئی جاتا ہی نہیں. مجھے تو وہاں جو بڑی بڑی مسجدیں بنتی ہیں بعض اوقات ان کو بھی دیکھ کے خوف آتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ آباد رہیں، کیونکہ ایک طرف مسجدیں تو بنائی ہیں لیکن دوسری طرف ان کی آبادی کے لیے جو مسلمان یوتھ کو تعلیم دینے کا کام ہے اور ان کو احساس دلانے کا وہ اس طرح نہیں ہو رہا. تو اگر موسٹلی دیکھا جائے تو مسجدوں میں بھی بزرگ قسم کے لوگ زیادہ جاتے ہیں. تو اگر یہ جنریشن چلی جاتی ہے تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری یوتھ ان مسجدوں میں جائے گی، ہمارے بچے ان مسجدوں میں جائیں گے جن کو اگر آج ہم نہیں لے جاتے یا ان کو آج وہ راستہ نہیں دکھاتے تو کل اچانک تو ان کے اندر یہ عادت نہیں پڑ جائے گی کہ مسجد جائیں. پھر فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے بنا لیا حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن اس شخص کی طرح،
آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مسجد کو آباد کرنا بہت بڑی نیکی، حتیٰ کہ وہاں گرا ہوا ایک تنکا اٹھانا بھی بہت اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن انسان کے لیے صرف یہی نیکی کافی نہیں، اور اسی نیکی پر وہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس سے بھی بڑی نیکی ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی پلاتے، مسجد حرام کی دیکھ بھال کا کام کرتے، تو اس پہ انہیں بڑا فخر تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا ایمان لانا اور جہاد کرنا ان کے نزدیک کچھ کام نہ تھا، وہ ابھی بھی ان کو بے دین سمجھتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ ان کا یہ خیال درست نہیں۔ بعض روایات میں اس کا سبب نزول مسلمانوں کی آپس میں ایک گفتگو کو بتایا گیا کہ ایک روز منبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ تیسرے نے کہا جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی ان سب اعمال سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں اس طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا کہ لوگ اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں، تو ڈانٹا اور فرمایا کہ منبر رسول کے پاس اپنی آوازیں بلند مت کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ حالانکہ حضرت عمر خود بہت اونچی آواز میں بات کرتے تھے، بہت باروب انسان تھے، لیکن اس کے باوجود اندر سے کتنی عاجزی تھی۔ اور یہ دوسری روایت آ رہی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسجد میں کسی کو شور ہنگامہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو مسجد میں عام طور پر نیکی اور عبادت کی باتیں ہوتے ہوتے بھی بعض لوگ اس میں بحثیں اور تکرار اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا۔ جب جمعہ پڑھا چکے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی اس گفتگو کے بارے میں بتایا، کیونکہ وہ خود بھی ان میں سے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر ہیں یہ جو اس بحث میں شامل تھے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔